آج سے تقریباً 5000 سال پہلے عرب کے علاقہ حجر میں مشہور عرب قبیلہ سمود رہتا تھا۔ یہ قبیلہ قوم عاد کی نسل سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد میں سے جو مومنین اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے، قوم سمود ان کی اولاد تھی۔ اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بت پرستی آ گئی۔ اس وقت یہ علاقہ سعودی عرب میں ہے، جو ان دنوں مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدائن مدینہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں شہر، جبکہ صالح مشہور نبی حضرت صالح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی بستیاں۔ مدائن صالح مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان مدینہ منورہ سے تقریباً 380 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے خیبر تقریباً 180 کلومیٹر دور ہے، جو مدینہ منورہ اور مدائن صالح کے درمیان واقع ہے۔ بعض لوگ اس جگہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کی زیارت کا کوئی ترغیبی عمل نہیں ہے۔ آج بھی صبح سے شام تک حجر یعنی مدائن صالح کی زیارت کی جا سکتی ہے، لیکن رات میں اس مقام میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے تعلیمی اور ثقافتی مشہور ادارہ یونیسکو نے بھی مدائن صالح یعنی حجر کی تاریخی حیثیت تسلیم کی ہے۔ مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے مدائن صالح سے 20 کلومیٹر پہلے العلا نام کا ایک خوبصورت شہر آباد ہے، جہاں لیموں، سنترا، انگور اور آم کے علاوہ گیہوں اور جو کی بھی خوب کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ لیکن العلا شہر سے صرف 20 کلومیٹر کے فاصلہ پر مدائن صالح واقع ہے، جہاں 5000 سال گزرنے کے باوجود آج بھی زندگی کا کوئی آثار دور دور تک موجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ اس سرزمین میں سرکش قوم پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوا تھا۔ اس لیے جو حضرات مدائن صالح جاتے ہیں وہ پانی، جوس وغیرہ العلا شہر سے ہی لے کر جاتے ہیں۔ حجاز مقدس کے تجارتی قافلے اسی راستے سے ملک شام جایا کرتے تھے۔ عثمانی حکومت نے 1907 میں مدائن صالح میں ایک ریلوے اسٹیشن بھی بنایا تھا، جو مدینہ منورہ کے بعد دوسرا بڑا ریلوے اسٹیشن تھا۔ مدینہ منورہ سے خیبر اور مدائن صالح سے ہوتی ہوئی ٹرین دمشق یعنی سیریا جایا کرتی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے زوال کے ساتھ ہی یہ تاریخی ٹرین بند ہو گئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقہ سے گزرے تو آپ نے مسلمانوں کو یہ آثار قدیمہ دکھا کر وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے ہر صاحب بصیرت شخص کو حاصل کرنا چاہیے، کہ یہ اس قوم کی بستی ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ۔ یہ سیرگاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ انہیں قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حت الامکان سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لیکن قوم سمود نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمارے سامنے کے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دی۔ جس پہاڑی سے اونٹنی نکلی اسے فج الناقہ کہا جاتا ہے۔ اس معجزہ کے باوجود چند لوگوں کے علاوہ قوم سمود کی بڑی تعداد ایمان نہیں لائی، لیکن چونکہ انہوں نے اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے وہ کسی قدر اس اونٹنی کا احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے فیصلہ کے بعد کنویں سے پانی پینے کی باری مقرر کی گئی۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا پانی پیتی اور دوسرے دن قوم سمود کے لوگ، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے اونٹنی کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن ایک دن قوم سمود کے کچھ شریروں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہوگا، چنانچہ انہوں نے بتا دیا کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔
اس کے باوجود اس ضدی قوم نے توبہ کرنے کی بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں ذکر کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے میں ہی ہلاک کر دیا اور ان کا وہ منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ آخرکار 3 دن گزرنے کے بعد شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اس طرح قوم سمود اپنی پوری طاقت اور قوت کے باوجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور ان کی بستی قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔